اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور کہانی کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ خاور نعیم ہاشمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم کہانی کی طرف جائیں، آپ سے گزارش ہے خاور نعیم ہاشمی آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں اور اپنے گروپوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ ہماری فیملی جو ہے وہ جتنی زیادہ بڑھ سکتی ہے پاکستان میں، پاکستان سے باہر سے، اس کو بڑھنا چاہیے، بہت بڑی فیملی بننا چاہیے۔ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے چینل کو بیرونی ممالک میں، ہمارے پاس جو چارٹ آتا ہے، ہم جو پروگرام کرتے ہیں اس کا ایک چارٹ بنتا ہے، یوٹیوب والے چارٹ بناتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ کس کس ملک میں کتنے کتنے لوگوں نے آپ کے پروگرام کو دیکھا ہے۔ تو یہ جان کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان، ہندوستان میں ہی نہیں، مغربی ممالک میں بھی اس کو سننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ایک بار میں گنگا رام ہاسپٹل میں کسی مریض کی عیادت کے لیے گیا، جو ایک غریب آدمی تھا، غریب دوست تھا، امیر آدمی نہیں تھا، ہمارے طبقے کا آدمی تھا۔ میں وہاں ملنے جاتا ہوں تو اس کو دیکھنے کے لیے 3-4 نرسیں آ جاتی ہیں، اس کا چیک اپ کرتی ہیں، بی پی چیک کرتی ہیں، بخار دیکھتی ہیں، باقی اس کا چارٹ وغیرہ چیک کرتی ہیں، اور اس کے بعد ایک کاغذ پہ 3-4 دوائیاں لکھ کے میرے حوالے کر دیتی ہیں کہ یہ اس کا کوئی سرپرست ہوگا کہ یہ دوائیاں جو ہیں آپ بازار سے لے آئیں اور اس طریقے سے اس مریض کو کھلانی ہے۔ میں وہ طریقہ بھی بتایا کہ یہ صبح کھانی ہے، یہ دوپہر کو کھانی ہے، یہ 1 ٹائم کھانی ہے، یہ 3 ٹائم کھانی ہے، یہ 2 ٹائم کھانی ہے۔ میں وہاں سے نکلا گنگا رام ہاسپٹل سے، اور گنگا رام چوک میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں درجنوں میڈیکل سٹور ہیں، ادویات کی دکانیں ہیں۔ میں ایک دکان پہ ٹھہر گیا، وہاں کافی لوگوں کا رش تھا اور میری باری آنے میں 5-10 منٹ لگ سکتے تھے۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ ایک آدمی میڈیکل سٹور کے مالک یا سیلز مین سے مسلسل درخواست کر رہا ہے کہ یہ میرا شناختی کارڈ رکھ لیں، میں فلاں گاؤں سے آیا ہوا ہوں، میری خاتون رشتہ دار داخل ہے، ڈاکٹروں نے یہ دوائیاں لکھ کے دی ہیں، یہ دوائیاں خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جی آپ میرا شناختی کارڈ رکھ لیں، میں چند دنوں کے بعد دوبارہ آؤں گا، آپ کو پیمنٹ کر کے اپنا شناختی کارڈ لے جاؤں گا۔ دکاندار اس بات پہ قطعی طور پہ راضی نہ تھا، وہ کہتا تھا ہم شناختی کارڈ نہیں رکھتے، شناختی کارڈ رکھ کے دوائیاں نہیں دیتے۔ تو وہ مسترد کر رہا تھا اس کی درخواست کو، دکاندار یا سیلز مین۔ مجھے بہت ترس آیا اس آدمی پہ، میرے پاس اتنے زیادہ پیسے جیب میں ہوتے تو ممکن ہے، امکان ہے کہ میں دوائیاں خود خرید کے اس کو دے دیتا۔ میں نے دکاندار سے درخواست کی کہ یہ بوڑھا آدمی جو شناختی کارڈ کے عوض آپ سے دوائیاں مانگ رہا ہے، اگر آپ اس کو دے دیں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا، آپ ایک نیک کام کریں گے، یہ بہت بڑی نیکی ہوگی، تو آپ اس کو دوائیاں دے دیں۔ دکاندار نے بڑے غور سے میری طرف دیکھا
اور کہا کہ آپ نے یہ ایک آدمی دیکھا ہے، ہر 2 منٹ کے بعد ایسے کئی لوگ آتے ہیں جو شناختی کارڈ یا اپنی کوئی قیمتی چیز، کوئی گھڑی یا اور کوئی چیز ہمارے پاس عوض رکھ کے دوائی لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم ان کو دوائی کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ میں ذرا غصے میں تھا تو اس نے دکان کا جو چھوٹا دروازہ تھا اس کو کھول کے مجھے اندر بلوایا۔ اندر ادویات اوپر سجی ہوئی تھی اور نیچے دراز تھے، بے شمار دراز، بڑی دکان تھی۔ اس نے ایک ایک دراز کھول کے دکھانا شروع کیا، وہ دراز زیورات سے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ 20 روپے کی دوا کے لیے 5,000 روپے کی سونے کی انگوٹھی رکھ جاتے ہیں، 10,000 روپے کا ہار رکھ کے چلے جاتے ہیں، 20,000 روپے کے زیورات رکھ کے چلے جاتے ہیں، پھر سال ہر سال واپس ہی نہیں آتے۔ کیونکہ وہ جو میں سمجھا وہاں پہ بات کہ جب فصلوں کی کٹائی ہوتی ہے اور کسانوں کو پیسے ملتے ہیں، ان کی اپنی ضروریات اتنی ہوتی ہیں کہ وہ ضرورتیں پوری کرتے کرتے اس قابل ہی نہیں رہتے کہ وہ دکانوں پہ رکھا گیا گہنا، اپنا زیور اپنے واپس لے سکے۔ اور اس طرح آج بھی میرے خیال میں میری بات کی تائید میں کوئی آدمی تصدیق کرنا چاہے تو وہ کسی بھی گنگا رام ہو یا میو ہاسپٹل ہو یا دوسرے ہاسپٹل ہوں، وہاں جائیں گے تو دکاندار یہ کہانی ان کو ضرور سنائے گا۔ ناظرین، آج کا پروگرام یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور اجازت چاہنے سے پہلے درخواست کرتا ہوں، خاور نعیم ہاشمی آفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں اور گروپوں میں فارورڈ کریں، کیونکہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے۔ خدا حافظ۔